نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر کلمہ حق کہنے کی توفیق بخشی. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک کلمہ حق کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس کے اندر سورہ النساء کی آیت نمبر 76 کے حوالے سے طاغوت کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. آج میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو آگے بڑھایا جائے اور اس کی مزید کچھ وضاحت کی جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں اللہ جل مجدہ کا واحد مد مقابل طاغوت ہے. طاغوت کیا ہے؟ ہم اس کی ماہیت سے آگاہ نہیں، ہم اس کی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، کون ہے. ہمیں جو کچھ اللہ جل مجدہ نے بتایا اتنا ہی ہم جانتے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ اس روئے زمین کے اوپر جو مخلوق آباد ہے، جسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، یعنی انسان، اس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے ہمیں بتایا کہ انسان دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور ایک وہ جو طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کم از کم وہ طاغوت ان انسانوں میں سے نہیں ہے. وہ طاغوت ان انسانوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کچھ ان میں سے اللہ کے بندے ہیں، کچھ طاغوت کے بندے ہیں. جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جو طاغوت کے بندے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ
ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف طاغوت ہے۔ بندے اس لیے طاغوت نہیں ہیں کہ تمام انسانیت کو، خواہ وہ کوئی بھی مذہب رکھتی ہے یا کوئی مذہب نہیں رکھتی، تمام انسانوں کو اللہ جل مجدہ نے اس روئے زمین پر امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا انسان تو آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس کی آزمائش جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آزمائش کیا ہے کہ آیا وہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی راہ میں لڑتا ہے یا طاغوت کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو ہماری جنگ اللہ کے بندوں کی جنگ براہ راست طاغوت کے ساتھ نہیں ہے، طاغوت کے بندوں کے ساتھ ہے۔ ہماری جنگ طاغوت کے بندوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بندوں کے مد مقابل ہی آ سکتے، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی انسان ہے۔ لہذا ہم اللہ کے بندے، ہمارے مد مقابل طاغوت کے بندے، دونوں انسان، دونوں کی آپس میں لڑائی ہے، جنگ ہے۔ کس بات کی؟ ایک کہتا ہے کہ میرا الہ اللہ غالب آ جائے، اور دوسرا اللہ کے بندوں کو غالب آنے سے روک رہا ہے اور چاہتا ہے کہ طاغوت کا غلبہ ہو۔ اب طاغوت کے غلبے میں اور اللہ کے غلبے میں کیا فرق ہے، اس کو ہر شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ طاغوت کا غلبہ ہوگا تو معاشرے کے اندر بدامنی ہوگی، فحاشی اور عریانی ہوگی، معاشی قتل ہوگا، عدالتی قتل ہوگا، ناانصافیاں ہوگی۔ یہ طاغوت کی حکمرانی میں، اس کے غلبے میں ہوگا۔ اور جب اللہ کا غلبہ ہوگا، اقتدار اللہ کے پاس ہوگا، تو پھر انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ صاحب اقتدار کی طرف سے کسی قسم کا ظلم دبا رکھا ہے۔ معاشرے سے ظلم مٹا دیا جاتا ہے، ناانصافی ختم کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ نقطہ بھی سمجھ لیں کہ اقتدار نہ تو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ براہ راست طاغوت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اقتدار یا اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا طاغوت کے بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ اس اقتدار کو چلاتے ہیں، اس نظام کو چلاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے بندوں کے پاس نظام آتا ہے تو معاشرے سمجھ جاتے ہیں، اور جب طاغوت کے ہاتھوں میں، طاغوت کے بندوں کے ہاتھوں میں اقتدار آتا ہے تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، معاشرے تباہ ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ معاشرے تباہ ہو چکے ہیں، معاشرتی اقدار مٹ کر رہ گئی ہے، کسی کو دوسرے کا کوئی احساس نہیں، کسی کے دل میں ہمدردی نام کی کوئی شے نہیں ہے، غریب کا پاس احساس کرنے والا کوئی نہیں، محتاج کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ ہر شخص
یہ چاہتا ہے کہ اس پوری دنیا کی پوری دولت کو سمیٹ ہے۔ جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، اقتدار طاغوت کے پاس ہے۔ اور جب معاشرے میں امن اور چین ہو، عدل ہو، معاشی اعتدال ہو، غرباء کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، مساکین کو ان کے حقوق میسر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہر شخص کو اس کے بنیادی حقوق مل رہے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہے۔ دوستان محترم، تحریک نظام مصطفیٰ کیا مقصد ہے ہمارا اس تحریک کو وفا کرنے کا؟ یقین جانیے، واحد مقصد تحریک نظام مصطفیٰ کے وفا کرنے کا یہی ہے کہ طاغوت کی بندگی سے لوگوں کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لایا جائے۔ صرف چند لوگوں کو نہیں، صرف اہل پاکستان کو نہیں، تمام روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ کام محض واضح و نصیحت سے ہونے والا نہیں، اس کے لیے بہر طور زمان اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، قوت نافذہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نہیں ہیں۔ ہم ہوتے تو قوت نافذہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی، ہم نہیں ہیں۔ ہم محض دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ہیں، ہم نہیں ہیں۔ دوستان محترم، آج جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس نے اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، کارساز ہے۔ انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ دوستان محترم، اس بات کو ایک طرف رکھیں کہ اللہ جل مجدہ کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کس قسم کا ایمان رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں، لیکن دوسری طرف یہ بات سامنے رکھیں کہ ہدایت بے شک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت کا باعث کون بنتا ہے؟ اللہ کے بندے۔ ہدایت کا باعث کون بنتے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندوں کے ذریعے دوسرے بندوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ بھیجتا، کتاب ہدایت نازل نہ کرتا، ڈائریکٹ لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اس کے بس میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن نہیں، اس نے یہ کام بھی اپنے بندوں کے ذمہ لگایا ہے کہ لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے تم نے جدوجہد کرنی ہے، تم نے اس کا سبب بننا ہے، تم نے محنت کرنی ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف آئے۔ وہ کہ اللہ جل مجدہ نے
इस बात को अपने साथ मंसूब किया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये काम अल्लाह के बंदों के जरिए होता है, और अल्लाह के बंदे सारी जिंदगी इस काम के लिए मेहनत करते हैं कि लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाया जाए। जब लोग आमादा होते हैं इस बात के लिए, अल्लाह जल्ल मजदूर को हिदायत अता फरमाते हैं। इसी तरह फरमाया कि तागूत लोगों को हिदायत से गुमराही की तरफ ले जाता है, रोशनी से अंधेरे की तरफ ले जाता है, नूर से जुल्मत की तरफ ले जाता है। तागूत नहीं लेके जाता है, तागूत के बंदे लेकर जाते हैं। समझिए वैसे देखो कि अल्लाह की तरफ भी अल्लाह के बंदे लेकर जाते हैं, तागूत की तरफ भी तागूत के बंदे लेकर जाते हैं। अब जो बात आपके सामने रखने लगा हूं उसको समझने की जरूरत है कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो उनके पास एक डायरेक्शन होती है, एक लाइन होती है, एक सेंट होती है, एक पैगाम होता है, एक दावत होती है जिसे वो इंसानियत के सामने रखते हैं, और वो दावत एक ही होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत। सब लोगों को उसी तरफ बुलाया जाता है। गोया अल्लाह के बंदे उसी एक दावत पर लबैक कहते हैं और उसी दावत के नतीजे में जुड़ जाते हैं। वो दावत उनके अंदर मोहब्बत पैदा कर देती है, अखुवत पैदा कर देती है, इबादत पैदा कर देती है। वो फिर उस दावत के लिए मिलकर जिद्दोजहद करते हैं, एक होकर जिद्दोजहद करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के गलबे के लिए। लिहाजा उनके बारे में सोचना भी दुरुस्त नहीं कि वो दो हो सकते हैं। अल्लाह के बंदे एक ही होते हैं, एक ही गुरु होते हैं, दो नहीं हो सकते। चल जाए कि 2000 लोग हो जाए, इसकी इजाजत नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है। जब अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है तो सब अल्लाह की तरफ आ रहे हैं। इख्तिलाफ किस बात का, झगड़ा किस बात का कि तकसीम हुआ जाए। या तो आप अल्लाह की तरफ नहीं आए, और अगर आप अल्लाह की तरफ नहीं आए तो आप तागूत की तरफ गए जिसने आपको जुड़ने से रोक दिया है, एक होने से रोक दिया है। अल्लाह के बंदे एक ही गुरु होते हैं, उनमें जब फूट पड़ती है तो तागूत के बंदों की वजह से पड़ती है। तागूत के बंदे उनमें फूट डालते हैं। तो वो ये बात जहन में बिठा लें कि अल्लाह के बंदे एक ही जमात होते हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफ की, नज़ा की कोई वजह नहीं है। और दूसरी तरफ तागूत, ना उसके पास कोई दावत थी, ना कोई पैगाम, ना कोई डायरेक्शन, सिमत ही नहीं है उनके पास। लिहाजा क्या होता है, तागूत का एक बंदा इंसानों के एक ग्रोह को लेकर चल पड़ता है, तागूत का दूसरा बंदा इंसानों के दूसरे ग्रोह को लेकर चल पड़ता है, तीसरा बंदा तीसरे ग्रोह को लेकर चल पड़ता है। तो तागूत के बंदों के यहां कई ग्रोह हो सकते हैं क्योंकि उनके पास दावत नहीं है, उनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनके पास हिदायत नहीं है। और तागूत के बंदे लोगों को
ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو ان کی ڈائریکشن کہاں سے صحیح ہوگی؟ اندھیرے میں آپ تصور کریں کہ اندھیرے میں جب لوگ چل پھر رہے ہوں، کسی کا منہ اس طرف ہوگا، کسی کا اس طرف ہوگا، کسی کا اس طرف ہوگا، کوئی سمت نہیں ملے گی کسی کو، لیکن روشنی میں ایک ڈائریکشن مل سکتی ہے کہ اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا۔ اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ وہ ہدایت ہمیں اللہ جل مجدہ نے عطا کر رکھی ہے قرآن کی صورت میں، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی صورت میں، لیکن طاغوت کی کوئی تعلیم نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں اس کے بندوں کے پاس، لہذا اس کے بندے کچھ لوگوں کو لے کے ادھر چل پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو لے کے ادھر چل پڑتے ہیں، متعدد گروہوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ تقسیم ہی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ راستہ روشنی کی طرف نہیں جاتا، یہ راستہ ہدایت کی طرف نہیں جاتا۔ ہدایت کی طرف، نور کی طرف، روشنی کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جسے اللہ جل وعلا صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ اس کے سوا جتنے راستے ہیں ظلمت کی طرف جاتے ہیں، اندھیرے کی طرف جاتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام راستے طاغوت کے راستے ہیں۔ طاغوت کے بندے ان راستوں پر انسانیت کو لے کے نکل پڑے۔ بات میری تلخ ضرور ہے لیکن قابل غور بھی ہے کہ یہ گروہ بندی کیوں ہے؟ کیا یہ ہدایت الہی کی روشنی میں ہے یا طاغوت کی پیروی کی وجہ سے ہے؟ اس پہ غور کرنا ہوگا۔ خلوص نیت ایک طرف رہا، آپ کی محنت ایک طرف رہی، آپ کا علم ایک طرف رہا، آپ کا زہد ایک طرف رہا، حقیقت کیا ہے اس طرف آئیے، حقیقت کی طرف آئیے کہ یہ تفرقہ، یہ پارٹی بازی، یہ طاغوت کی راہ ہے یا رحمان کی راہ ہے، اللہ کی راہ ہے؟ صاف نظر آئے گا یہ اللہ کی راہ نہیں ہے، یہ طاغوت کی راہ ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں۔ لوگ مختلف سمتوں میں آگے چلے جا رہے ہیں، منزل کا کچھ پتہ نہیں، ڈائریکشن ایک ہی ہے، صراط مستقیم، منزل بھی سامنے نظر آئے، منزل بھی واضح ہے، راستے کا سامان بھی ہے، سب کچھ ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، اس کے باوجود لوگ ان راستوں کی طرف بھاگ رہے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، جو ظلمت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاغوت کے بندے انہیں لے کر چل رہی ہے۔ اللہ کے بندے اس طرح مختلف ڈائریکشن میں نہیں چلتے، ان کے پاس دوسری ڈائریکشن ہے ہی نہیں، چلے گے کیسے؟ جیسے ہی اس ڈائریکشن سے ہٹیں گے طاغوت کا راستہ آ جائے گا، اسی ایک سمت میں جانا ہے، وہ سمت متعین کر دی گئی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے بنی نوع انسان پر اتمام حجت کر دی ہے۔ کوئی انسان اب یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ صراط مستقیم کیا تھی، کیا ہے۔ کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہاں پہ ہیلے بہانے کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عذر دی جائے، کیونکہ راستہ صاف واضح ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اور باتوں کو چھوڑ دیں،
یہی بات جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک طرف ہدایت کا راستہ ہے، نور کا راستہ ہے، روشنی کا راستہ ہے، اور وہ ایک ہے، اور دوسری طرف گمراہی، ظلم اور اندھیروں کا راستہ ہے، اور وہ بے شمار راستے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ بے شمار راستوں میں سے آپ کیسے پتہ چلائیں گے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، جبکہ ان میں صحیح راستہ ہے ہی نہیں۔ اور جب ایک راستہ ہو آپ کے سامنے تو آپ کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، اسی ایک راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں کون سی مشکل ہے، کون سا شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ جی مجھے نہیں معلوم ہو پا رہا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بھائی صراط مستقیم ایک ہے، اور صراط مستقیم سے ہٹ کر متعدد راستے ہیں۔ وہ تمام راستے طاغوت کے راستے ہیں۔ طاغوت کے بندے ان راستوں پر اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اس پر جو چلے گا ہدایت پا جائے گا، روشنی میں آ جائے گا، ظلمت سے نور میں آ جائے گا۔ اور ادھر اگر ہدایت پر ہے تو گمراہی میں چلا جائے گا، روشنی میں ہے تو اندھیرے میں چلا جائے گا۔ تو دوستان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ تحریک نظام مصطفیٰ چاہتی کیا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ انسانیت طاغوت کے راستوں سے ہٹ کر اللہ کے راستے کی طرف آ جائے۔ اب اللہ کی راستے کی طرف آنے کے لیے لا محالہ وہ راستے آپ کو چھوڑنے ہوں گے، اور چھوڑنے کیسے ہوں گے؟ جب آپ ہدایت پر تھے اور یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا گمراہی کی طرف، آپ روشنی میں تھے، آپ کا سفر شروع ہوا اندھیروں کی طرف، آپ نور میں تھے، آپ کا سفر شروع ہوا ظلمت کی طرف۔ اب اگر واپس پلٹنا ہے، توبہ کرنی ہے، تو یہیں سے واپس پلٹنا ہوگا نور کی طرف، ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف۔ اور کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس۔ آپ وہیں پہ چاہیں کہ آپ کو نور میسر آ جائے، ناممکن ہے۔ آپ چاہیں کہ وہاں پہ آپ کو ہدایت میسر آ جائے، ناممکن ہے۔ آپ کو پلٹنا ہوگا۔ لہذا جو راستے آپ نے اختیار کر رکھے ہیں، خواہ وہ فرقے ہیں، خواہ وہ پارٹیاں ہیں، خواہ وہ جماعتیں ہیں، ان سے نکل کر واپس وہیں آنا ہوگا جہاں سے نکلنا طاغوت کے راستے پہ نکلنا ہے، وہاں لوٹنا ہے، جہاں پہ ٹھہرے رہنا ہے، اللہ کے راستے پر ہونا ہے، اس راستے کی طرف آنا ہوگا۔ اور وہ ایک راستہ ہے، اللہ کے بندوں کا وہی ایک راستہ ہے۔ تحریک نظام مصطفیٰ یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو دعوی اسلام رکھتے ہیں، جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ اس راستے کی طرف آ جائیں۔ ان راستوں کو چھوڑ کر جو طاغوت کے راستے ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، تاکہ ہمارے اندر وحدت پیدا ہو سکے، ہمارے اندر محبت پیدا ہو سکے، ہمارے اندر اخوت پیدا ہو سکے۔ تفرقے نے تو ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا کر رکھ دیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار، نفرت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ کبھی بھی اللہ کا راستہ، تو تمام قدوتیں مٹ جائیں گی، محبت پیدا ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، دوستیاں پیدا ہو جائیں گی، تفرقہ مٹ جائے گا، وحدت پیدا ہو جائے گا۔
تو دوستان محترم، اللہ اور طاغوت دو مد مقابل ہیں، ایک طرف اللہ کے بندے، ایک طرف طاغوت کے بندے۔ اللہ کے بندوں اور طاغوت کے بندوں کی جنگ ہے۔ اب اس جنگ میں جو اللہ کے بندوں کا ساتھ دینا چاہے گا اسے اللہ کے راستے کی طرف آنا ہوگا، اور جو اللہ کے راستے کی طرف نہیں آئے گا سمجھ لو وہ طاغوت کے راستے میں ہے، وہ طاغوت کے راستے میں ہے، وہ طاغوت کا بندہ ہے۔ طاغوت کا ہی کوئی بندہ اس کو اپنے پیچھے لے کر چل رہا ہے، پارٹی بازی کرتا ہے، تفکر میں مبتلا کرتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت سکھاتا ہے، تو وہ طاغوت کا بندہ ہے جو آپ کو جوڑ رہا ہے، جو آپ کو ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہے، جو آپ کے اندر باہمی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اخوت پیدا کرنا چاہتا ہے، وحدت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے بندوں کو کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، بس ایک ہی لالچ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے کی طرف لوٹ آئیں، پورے زمین پہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، انسانیت سکھ کا سانس لے، انسانیت کو امن میسر آئے۔ اللہ کے بندے یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی تو انسانیت نے اللہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، لہذا مرتے ہیں تو مرے، تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے رہے۔ نہیں، اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں انسانیت کے خیر خواہ ہوتا ہے، انسانیت کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آئے تب بھی انہیں امن میسر ہونا چاہیے، تب بھی انہیں عدل میسر ہونا چاہیے، انہیں بنیادی ضروریات ملنی چاہیے۔ تو اللہ کے بندے انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، دنیا میں مفادات کے چکر میں نہیں ہوتے وہ۔ اور دوسری طرف جو طاغوت کے بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی لالچ سے خالی ہو ہی نہیں سکتے، ذاتی مفادات سے خالی ہو ہی نہیں سکتے، ان کے دلوں کے اندر دنیا رچی بسی ہوئی ہوتی ہے، انہیں منصب چاہیے ہوتے ہیں، انہیں پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، انہیں دنیا کے اندر اپنی پہچان چاہیے ہوتی ہے، دنیا کے اندر اپنا نام چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں، مٹ جائیں، ہمیں کوئی جانتا ہی نہ ہو، لیکن ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے بلاتے مرے، دنیا سے، دنیاوی غراستوں سے اپنے دلوں کو پاک رکھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے نہیں۔